البرٹ آئنسٹائن، جس نے دنیا کو مشہور زمانہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی اور پھر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی دریافت بھی کی، جس کی وجہ سے آج ہم میں سے کئی لوگوں کے گھروں میں سولر پینل موجود ہیں، یقیناً اس کا دماغ خاص اور بہترین دماغ تھا۔ اور شاید یہ دماغ اتنا خاص تھا کہ البرٹ آئنسٹائن جب 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہسپتال میں فوت ہوا تو موقع پر موجود ڈاکٹر نے البرٹ آئنسٹائن کا دماغ چوری کر لیا۔ آئنسٹائن کو اپنی قابلیت کا اندازہ تھا اور اسے شاید اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اس کا دماغ کتنا قیمتی ہے اور قریب ممکن ہے وفات کے بعد اس کے دماغ کو کسی لیبارٹری میں آزمائش در آزمائش کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ چنانچہ آئنسٹائن نے اپنی زندگی میں اس بات کا حکم دے دیا تھا کہ میرے جسم کے کسی حصے کو الگ نہ کیا جائے اور میرے جسم کو جلا کر راکھ خفیہ طور پر کہیں بکھیر دی جائے تاکہ بت پرستوں کی حوصلہ شکنی ہو اور یوں کہیں لوگوں سے پوجنے نہ لگ جائیں۔ لیکن آئنسٹائن کے تنبیہ کے باوجود ایسا نہ ہوا اور ڈاکٹر ہاروے تھامس نے آئنسٹائن کی کھوپڑی چیر کر آئنسٹائن کے دماغ کو چوری کر کے راہ فرار اختیار کی۔ کچھ ہی دنوں میں اس بات کا پتہ عام لوگوں کو ہو گیا کہ آئنسٹائن کے مردہ جسم سے دماغ چوری ہو چکا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے بیٹے کو راضی کیا کہ وہ اپنے باپ کے دماغ پر تحقیق کرنے کی اجازت دے، اور اس مقصد میں ڈاکٹر ہاروے کامیاب بھی ہو گیا، اور آئنسٹائن کے بیٹے نے ڈاکٹر ہاروے کو اپنے باپ کے دماغ کو محض تحقیق کے لیے ڈاکٹر ہاروے کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر ہاروے کو اس کام کی وجہ سے پرنسٹن ہاسپٹل میں جلد ہی چلتا کر دیا گیا، اور پھر ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے ساتھ امریکہ کے شہر فلاڈیلفیا پہنچ گیا، جہاں ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے 240 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو 2 الگ مرتبانوں میں ڈال کر گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروے کی اس دھمکی پر کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کو ٹھکانے لگا دے گی، ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کی دماغ کو وہاں سے بھی ایک اور جگہ منتقل کر دیا اور کسی نامعلوم جگہ پر آئنسٹائن کے دماغ پر اپنے فارغ اوقات میں تحقیق کرنا شروع کر دی۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ڈاکٹر ہاروے کا میڈیکل لائسنس منسوخ ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے قانونی طور پر آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنے کے اہل ہی نہ رہا۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھ دیگر کچھ ڈاکٹرز کو ملایا اور تحقیق شروع کی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ کہانی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کی گئی اور پہلی تحقیق 1985 میں منظر عام پر آئی، جبکہ اس کے علاوہ آئنسٹائن کے دماغ پر مزید 5 تحقیقات ہو چکی ہیں، اور ان تحقیقات میں سب سے نئی تحقیق 2014 میں کی گئی۔ تمام سائنسدانوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں موجود خلیوں یعنی نیورونز کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے آئنسٹائن عام آدمیوں سے زیادہ عقل مند تھا۔ لیکن جدید دور کے سائنسدان ان تحقیقات کو غلط کہتے ہیں، اور وہ ان تحقیقات کو رد کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں کہ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کو درست ثابت کرنے کے لیے اور شہرت کی خاطر اس تحقیق میں فریضہ علم اور دیانتداری سے کام نہیں لیا۔ آئنسٹائن کے دماغ کا صرف ایک شخص کے دماغ سے ہی موازنہ کیا گیا، جو کہ کسی بھی صورت نتیجے پر پہنچنے کا باعث نہیں ہو سکتا، اور سائنسدانوں کے مطابق نتائج اخذ کرنے میں عجلت سے کام لیا گیا۔ اور مزید یہ کہ موجودہ دور کے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ آئنسٹائن کا دماغ ایک عام انسان جیسا ہی تھا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب تو بالکل صریح اور واضح ہے، اور یہ کہ تمام انسانوں کو اللہ نے بہترین بنایا ہے۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کر کے اس سے کون سا کام لیتا ہے۔